جنگل میں بارشوں کا موسم آنے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور تیز آندھی اور بجلی کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ ہر جگہ پانی بھر جاتا ہے اور سب پکشی پرندے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے آرام کر رہے تھے، اور دوسری طرف خوبصورت چڑیا کا بیٹا ضد میں تھا کہ اس کو جنگل میں گھومنے کے لیے جانا ہے۔ پر مما چڑیا کو پتہ تھا جب اس کا بیٹا باہر جائے گا تو یہ بارش کے کارن بیمار ہو جائے گا۔ خوبصورت چڑیا کہتی ہے، ارے بیٹا راجو، تجھے تو پتہ ہے کہ جنگل میں کتنی ہی تیز اور آندھی کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اگر تم اس بارش میں جاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اور پھر اگر تم بیمار ہو گئے تو مجھے بہت ہی زیادہ تمہاری فکر ہوگی۔ اس لیے بیٹا تم جنگل سے باہر نہ جاؤ اور گھر میں ہی بیٹھو، اور میں تمہیں گھر میں ہی ایک اچھی سی کہانی سناتی ہوں۔ خوبصورت چڑیا اپنے بیٹے کو ایسا کہتی ہے اور اس کا بیٹا کہانی سننے کے لیے مان جاتا ہے، اور پھر خوبصورت چڑیا اپنے بیٹے کو کہانی سناتی ہے۔ بیٹا، ایک جنگل میں ایک کوا اور ایک کوی رہا کرتے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، اس کا نام منمن تھا۔ منمن اپنے بابا اور اپنی ماما کا بہت ہی لاڈلا بیٹا تھا، ہر ٹائم شرارتیں کرتا تھا۔ اور بیٹا منمن اتنا شرارتی تھا کہ ہر پکشی کے ساتھ برا برتاؤ کرتا تھا، کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرتا تھا، اور اس کی ماں بھی اس کو نہ سمجھاتی۔ بیٹا، ایک دفعہ منمن کوا ایسے ہی جنگل میں اڑ رہا تھا، اور وہ اڑتے اڑتے کہتا، ارے آج تو میں تو کوئی پکشی کا سوادج انڈا کھاؤں گا، میرا تو کافی دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھر بیٹا وہ ایک گھونسلے کی طرف بڑھتا ہے، اور منمن کوا وہ انڈے دیکھ کر کہتا ہے، ارے واہ واہ واہ، میری تو قسمت ہی کھل گئی۔ بیٹا پھر وہ اس انڈے کو توڑ کر پینے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ انڈے پی لیتا ہے، وہ انڈے پی کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر بیٹا وہ ایک چڑیا کے پاس جاتے، ارے او منمن کوے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے میرے انڈے پی لیے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ ارے نہیں نہیں آنٹی، میں نے آپ کے انڈے نہیں پیے، وہ اس چیل نے آپ کے انڈے پیے۔ ارے نہیں، مجھے پتا ہے کہ تو نے ہی میرے انڈے پیے ہیں۔ پھر بیٹا وہ کوا اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایسا کہتا ہے، پر بیٹا اسی نے انڈے پیے ہوتے ہیں، ایسا وہ چڑیا کو کہہ کر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی بیٹا وہ اڑ رہا تھا، اور ایک سادھو بابا الو اپنی سوادنا میں گم تھے۔ جیسے ہی وہ منمن کوا اوپر بیٹھتا ہے اور سادھو بابا کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور پھر کوا سادھو بابا کے ساتھ جب بیٹا مذاق کرتا ہے تو سادھو بابا کی جو وہ کر رہے تھے اپنی پریکشا، وہ ان کی ساری بھنگ ہو جاتی ہیں۔ وہ سادھو بابا کے اوپر ایک بڑا سا پتھر پھینکتا ہے۔ ارے او کوے کے بچے، تو نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، آج تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ میری 10 سال کی پریکشا تو نے بھنگ کر دی، میں نے کتنی محنت کے ساتھ کی تھی۔ بیٹا پھر وہ الو اس کوے کو شراب دے دیتا ہے، جس سے وہ پتھر کی مورتی میں بدل جاتا ہے، اور پھر کوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایسے ہی وہ طوطا ایسے سب کچھ دیکھ کر کالو کوے اور اس کی ماں کے پاس بیٹا جاتا ہے۔
अरे कौवे, तुझे पता है कि तेरे बेटे को साधु उल्लू ने श्राप दे दिया, तेरा बेटा पत्थर की मूर्ति बन गया। अरे नहीं नहीं, क्या कह रहे हो। फिर वो दोनों बेटा उस साधु बाबा के पास जाते हैं। अरे साधु बाबा, कृपया करें कि मेरे बेटे का श्राप भंग कर दें। अरे कव्वे, दफा हो जा यहाँ से, तेरा बेटा हद से ज्यादा शैतान था। अरे नहीं नहीं साधु बाबा, आप मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरा बेटा बेगुनाह है, वो तो बच्चा है। अरे नहीं नहीं, तुझे पता है कि तूने ही इसको अच्छी जानता देनी थी। फिर बेटा वो कौवा और कव्वी उधर से चले जाते हैं। फिर बेटा वो कौवा उधर से चला जाता है और वो साधु बाबा उसका शराब भंग नहीं करता। अरे मामा, फिर क्या हुआ, वो कौवे का बच्चा ठीक हुआ या नहीं। नहीं नहीं बेटा, उसने जो काम किया था वो नहीं ठीक हो सकता था। उसने उस साधु बाबा की परीक्षा भंग की थी जो वो 10 वर्ष से कर रहे थे। जैसे ही उसने इनकी परीक्षा भंग की, साधु बाबा ने उन्हें कड़े के कड़ा शराब दे दिया। बेटा, इससे आपको यही सीख मिलती है कि आप कभी भी शरारतें और कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जो आपके लिए बहुत ही हैरान कुन साबित हो, जैसे इस कौवे के मुनमुन बेटे ने किया था। बेटा, फिर ये कौवा कुछ ना कर सका अपने बेटे को बचाने के लिए। मामा मामा, फिर इसका बेटा ठीक नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं बेटे, फिर इसका बेटा वहाँ हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन गया और उसकी मम्मा पापा कुछ ना कर पाए। बेटा, हमेशा हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें और हमारे बड़ों को तकलीफ हो। बेटा, आपने इस कहानी से क्या सीखा है। ऐसे ही फिर दोनों माँ बेटे ऐसे बातें करते करते उसका बेटा छोटा सो जाता है और फिर जो चिड़िया ने कहानी अपने बेटे को सुनाई थी वो उसका बेटा सुनकर बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हो जाता है और उसके जहन में जो शरारतें थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, हर टाइम शरारतें करते हैं। पर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर दें ताकि वो ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम ना करे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।